ہم روزمرہ کی زندگی میں ہر وقت ملکیت یا قبضے کی بات کرتے ہیں، میری کتاب، اس کا گھر، گاڑی کی چابی۔ تو آج ہم یہی سمجھیں گے کہ انگریزی میں یہ بات صحیح طریقے سے کیسے کہی جائے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، اردو میں تو ہم فوراً کہہ دیتے ہیں میرا بھائی، تمہاری کتاب، یہ میرا، تمہاری، ان کے جیسے الفاظ ہی ملکیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہی بات، یہی خیال انگریزی گرامر میں کیسے ادا کیا جائے؟ آج ہم اسی کو سیکھنے والے ہیں۔ تو گرامر کی زبان میں اس چیز کو کہتے ہیں پوزیسو کیس، یعنی حالت اضافی۔ اب یہ نام تھوڑا مشکل لگ سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب بہت سادہ ہے۔ یہ وہ سارے الفاظ اور اصول ہیں جو ہمیں یہ بتانے میں مدد دیتے ہیں کہ کوئی چیز کس کی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے اردو میں کا، کے، کی یا را، رے، ری کام کرتے ہیں۔ اچھا، اس پورے موضوع کو آسانی سے سمجھنے کے لیے ہم اسے دو حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ انگریزی میں ملکیت بتانے والے الفاظ کی دو بڑی قسمیں ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ دونوں کے استعمال کا اپنا اپنا ایک اصول ہے۔ یہ ٹیبل ایک طرح سے آج کے سبق کا پورا خلاصہ ہے۔ یہاں دو قسم کے الفاظ ہیں، ایک وہ جو اسم یعنی ناؤن کے ساتھ آتے ہیں، اور دوسرے وہ جو بالکل اکیلے استعمال ہوتے ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو مائی اور مائن دونوں کا مطلب میرا ہی ہے، لیکن ان کا استعمال بالکل مختلف ہے۔ چلیں پہلے اصول سے اس کو سمجھنا شروع کرتے ہیں۔ تو پہلا گروپ ان الفاظ کا ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑے محتاج ہیں، انہیں اپنا مطلب پورا کرنے کے لیے ایک ساتھی کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہاں سب سے ضروری بات جو یاد رکھنے والی ہے وہ یہ کہ مائی، آور، یور اور دیر جیسے الفاظ کبھی بھی اکیلے نہیں آ سکتے۔ یہ اصول پکا ہے۔ ان کے فوراً بعد کسی چیز کا نام یعنی ایک ناؤن کا آنا لازمی ہے، جیسے کتاب، گھر، گاڑی یا بھائی۔ چلیں ذرا مثالیں دیکھتے ہیں۔ ہر جملے میں دیکھیں ملکیت والے لفظ کے ٹھیک بعد ایک ناؤن موجود ہے، جیسے مائی کے بعد بردر، یور کے بعد بک اور آر کے بعد ہاؤس۔ یہ اصول ہمیشہ اسی طرح کام کرتا ہے، کوئی ایکسیپشن نہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو تھا پہلا اصول۔ اب آتے ہیں دوسری قسم کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ یہ الفاظ کیسے کام کرتے ہیں۔ یہ والے الفاظ زیادہ خود مختار ہیں۔ یہ اصول پہلے والے کا بالکل الٹ ہے۔ مائن، آورز، یورز جیسے الفاظ کے بعد کبھی بھی یاد رکھیے گا، کبھی بھی ناؤن نہیں لگایا جاتا۔ یہ خود میں مکمل ہوتے ہیں اور عام طور پر جملے کے آخر میں آ کر بات ختم کر دیتے ہیں۔ ان مثالوں میں دیکھیں مائن، یورز، آورز، یہ سب اکیلے استعمال ہوئے ہیں۔ ہم یوں نہیں کہتے کہ دس بک از مائن بک، نہیں، صرف مائن۔ یہ ایک بہت صاف اور واضح فرق ہے جسے سمجھنا ضروری ہے۔ اچھا، اب تک ہم نے بات کی میرا، تمہارا، اس کا، لیکن فرض کریں کہ ہمیں کسی کا نام لے کر ملکیت بتانی ہے، جیسے احمد کی کتاب یا پھر گاڑی کا پہیہ۔ اس صورتحال کے لیے ایک الگ اور بہت آسان اصول ہے۔ یہاں ہم دیکھیں گے کہ جب مالک کوئی عام نام یا اسم ہو تو ملکیت کیسے ظاہر کی جاتی ہے۔ اس کے دو بہت ہی آسان طریقے ہیں۔ یہ بہت ہی سیدھا حساب ہے۔ اگر مالک کوئی جاندار ہے، یعنی کوئی انسان یا جانور، تو ہم اس کے نام کے آخر میں ایک چھوٹا سا اپوسٹرفی اور ایس لگا دیتے ہیں۔ اور اگر مالک کوئی بے جان چیز ہے، جیسے کوئی میز، کرسی یا گھر، تو پھر ہم آف کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ یہ مثالیں اس فرق کو بالکل واضح کر رہی ہیں۔ دیکھیں، جاندار چیزوں کے لیے ہم نے سس استعمال کیا، جیسے احمد's بک یا the lion's mane، اور بے جان چیزوں کے لیے آف کا استعمال کیا، جیسے کور آف پلو یا وہیل آف کار۔ بس اتنی سی بات ہے۔ تو آج کی ساری بات کا نچوڑ یہ ہے، بھلے ہی دس از یور بک اور دس بک از یورز کا اردو ترجمہ ایک جیسا لگے، لیکن انگریزی گرامر کے لحاظ سے ان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ پہلے جملے میں یور کے بعد ناؤن بک کا آنا لازمی ہے، جبکہ دوسرے میں یورز اکیلا کھڑا ہے۔ یہی اس سبق کا سب سے اہم نقطہ ہے۔ یاد رکھیں، علم حاصل کرنا ایک مسلسل سفر کی طرح ہے۔ آپ جتنا سیکھتے ہیں، زبان پر آپ کی گرفت اتنی ہی مضبوط ہوتی جاتی ہے۔ تو اگر آپ اسی طرح آسان طریقوں سے اپنی انگلش کو مزید بہتر بنانا چاہتے ہیں تو امہ 360 ایپ ضرور ڈاؤن لوڈ کریں اور آج سے ہی اپنے سیکھنے کے سفر کو آگے بڑھائیں۔